آپ کی جماعت کو اگر ہم 18ویں ترمیم پہ پاکستان تحریک انصاف کے موقف کو دیکھیں جو ایک تاریخی طور پر رہا ہے، وہ موقف کم و بیش ویسا ہی تھا آج جو امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، کچھ ان سے ملتا جلتا ہی موقف تھا. تو آج آپ لوگ 18ویں ترمیم کے حوالے سے اپنا موقف تبدیل کر رہے ہیں، یا یہ صرف مخالفت برائے مخالفت ہے، یا آپ کو واقعی لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم سے آئین جو ہے اس کی بالادستی پہ بھی سوال آئے گا، اور بالخصوص جو عدلیہ کی آزادی کا معاملہ ہے وہ مزید کمپلیکیٹڈ ہوگا؟ دیکھیں، اس طرح ہے کہ اختیار ولی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ قانون سازی جو ہے ہمارا حق ہے فیڈرل لیول کے اوپر، بالکل ان کا حق ہے. لیکن دیکھیں جب سے یہ ہائیبریڈ رجیم انسٹال ہوئی ہے، میں ان کو ہائیبریڈ رجیم ہی کہوں گا، چونکہ ایکچوئل گورنمنٹ تو یہ ہے نہیں، پیچھے سے کوئی اور ڈکٹیٹ کرنے والے ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ جتنی بھی ان کی لیجسلیشن ہے اس میں مجھے کوئی پبلک انٹرسٹ آپ بتا دیں، کوئی پبلک انٹرسٹ نہیں ہے جی. صرف اور صرف وہی امپیریل جو ان کے عزائم ہیں، جو کنسٹیٹیوشن کے ایسنس کے خلاف ہیں، وہی لیجسلیشن ہوتی ہے، وہی امینڈمنٹس ہوتی ہیں. آپ 26 امینڈمنٹ دیکھ لیں، اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، وہ کس انوائرمنٹ میں پاس کیا گیا، کس طریقے سے پاس کیا گیا. پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا، پارلیمنٹیرین کے اوپر حملہ کیا گیا، ان کو ہراس کیا گیا، مختلف طریقے ان کو برائب کیا گیا. تو میرے خیال میں یہ کسی بھی صورت سے، کسی بھی اینگل سے یہ نہ جمہوری رویے ہیں، نہ یہ جمہوری طریقہ کار ہے. اچھا، بالکل ہم اس کے حق پہ ہیں، ہم اپنے سٹانس پہ ابھی بھی کھڑے ہیں. آپ لوگوں نے جب پورے ہم فیڈرل مسودے گورنمنٹ میں تھے تو کافی چیزیں جو ہیں وہ 18ویں ترمیم میں وہ اس کے اوپر وہ ڈیبیٹیبل ہیں، آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس میں مزید بہتری جو ہے وہ کر سکتی ہیں. لیکن دیکھیں یہاں پہ تو جو بھی ہو رہا ہے، جو بھی ایون قانون سازیاں ہو رہی ہیں، جو بھی امینڈمنٹس ہو رہی ہیں، وہ صرف اور صرف اپنے وہ امپیریل عزائم کو دوام دینے کے لیے جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور ایک قسم سے ڈیولوشن یا جو ایسنس آف دا کنسٹیٹیوشن ہے اس کی بالکل اگینسٹ جا رہی ہے. اچھا، آپ کے خیال میں اگر مرکز جو ہے یا ملک جو ہے وہ مقروض ہو رہا ہے، اور ملک جو ہے وہ اگر دفاع پورے ملک کا کرتی ہیں جو آرم فورسز ہیں، لیکن بجٹ جو ہے وہ صرف وفاق سے ان کو جاتا ہے، اسی طریقے سے جو ٹیکس کا ریشو ہے اور جو صوبوں کو دینا چاہیے واپس وفاق کو، اگر آپ اس کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی بڑے مسائل ہیں، تو یہ عام آدمی کو امپیکٹ کرنے والی چیزیں نہیں ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، فیڈرل گورنمنٹ اگر ڈیولوشن کو رول بیک کرنے کے در پہ ہے تو وہ مجھے یہ بتائے کہ وہ کون سا بنیادی اصول ہے. آیا فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر جو سبجیکٹس آتے ہیں، آیا اس میں ان کی پرفارمنس ٹھیک ہے؟ آیا ان کی گورننس سسٹم ٹھیک ہے؟ آیا ان کی ٹیکس کلیکشن کی کوتاہی جو ہے اس کو یہ ابھی صوبوں کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں؟ ٹیکس کلیکشن ان کی ذمہ داری ہے جی، وہ اس کو کیوں اپنے لوپ ہولز، آپ انٹیٹیز دیکھ لیں، ہمارے پی آئی دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، وہ تو ان کے انڈر ہے، وہ کیوں ابھی تک مطلب رائٹ پاتھ پہ، رائٹ ٹریک پہ نہیں آئے؟ اس کی جو قرضے ہیں یا گردشی قرضے آپ لے لیں، یا آئی پی پیز کے معاہدے آپ لے لیں، جس میں ہمارے عوام ابھی پس رہے ہیں، ہر بندہ، ہر گھر جو ہے مڈل کلاس سے لے کے ایون اچھے لیول کے لوگ جو ہیں وہ ٹینشن میں ہوتے ہیں. آپ کی یوٹیلیٹی بلز کے حوالے سے آئے روز جو ہے بجلی اور گیس کے ریٹس میں جو یہ بیشتر جو ہے وہ انکریز کرتے ہیں. تو ان سے بھی پوچھا جائے کہ یہ کس لیول کے اوپر، مطلب یہ خود اپنا تو کر لیں نا، کون سے ایک ایگزامپل سے کر لیں کہ ہم نے یہ پرفارمنس دی ہے، ہمارے گورننس لیول کی یہ ہے، اور صوبے جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر رہے. دیکھیں قرضوں کا جہاں تک تعلق ہے تو یہ قرضے لے کر آ رہے ہیں، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی کس نے کی ہے؟ یا ان کے لیول کے اوپر جو گورننس ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنا گورننس کا جو فیلئر ہے وہ صوبوں پہ نہ ڈالیں. آفتاب صاحب، اس وقت جب آئینی عدالت کی بات تھی اور پھر وہ آئینی بینچ بن گیا، اور اس آئینی بینچ کو لے کے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مسلسل ہی
शिकवे शिकायतें करती हुई दिखाई देती है आज तक। तो अब ये एक आईनी अदालत की बात हो रही है। अब आप क्या समझते हैं कि जितना बर्डन है हमारी जुडिशरी पे, जो हमारी रैंकिंग है पूरी दुनिया में, जो हमारी परफॉर्मेंस है, जो क्रेडिबिलिटी है अदलिया की, अगर वाकई जो एक्सपर्टीज के हिसाब से डिवाइड कर दिया जाए तो बेहतरी होगी या नहीं होगी? देखें, वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है उस कॉन्सेप्ट के लेवल के ऊपर तक, लेकिन मसला ये है कि देखें, आप इनका इंटेंशन देख लें, आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस देख लें, उनका ये लिमिटेड टाइम में जो है उन्होंने डिमोन्स्ट्रेट कर लिया काफी चीजों पे। 26वीं आईनी तरमीम को जब चैलेंज किया गया, वो सारे आपके सामने हैं कि वो बेबस हैं और वो लिख लिखाए फैसले जो है आगे भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में ये वो डिवाइड एंड रूल वाली बात हो गई। ये यहाँ पे इस मौके के ऊपर जो है ये मुनासिब नहीं है। आपकी बात ठीक है, अगर इंटेंशन ठीक हो और इस तरह फंक्शनल स्पेशलाइजेशन के ऊपर जो है इदारों को तकसीम किया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हाल देख लें, वहां पे ये ट्रांसफर पोस्टिंग की जो इन्होंने ब्यूरोक्रेटिक टाइप की ट्रांसफर पोस्टिंग और अपने मर्जी के चीफ जस्टिस बिठाना, और अभी फर्दर उसमें हम सुनने में आ रहा है कि किसी भी सूबे में कोई भी जज जो है किसी भी सूबे को वो ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में देखें, जुडिशरी के साथ इन्होंने जो खेला बेहतरीन तरीके से इन्होंने मैनेज किया, अपने बूटों के तले किया। सबसे ज्यादा क्या एक ही उम्मीद नहीं, सबसे ज्यादा मेरिट आप लग एक ही उम्मीद होती है। नहीं, आपको लगता है कि सीनियरिटी और मेरिट कॉम्प्रोमाइज हुआ? जाहिर बात है, देखिए 6 जजेस का लेटर देख लें, उनकी रिट पिटीशन देख लें, वो बेचारे रो रहे हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक है, शर्मिला साहब को तो इन्होंने बर्बाद कर दिया 26वीं आईनी तरमीम में। तो यही मेरे कहने का मकसद ही यही है सर, हमारी जुडिशरी तो पता नहीं 132 और पता नहीं 142 नंबर पे आ रही थी। उसमें एक बात जो है वो वाज़ेह है कि उसमें अवाम के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना इंपीरियल जो इनकी अज़ाइम है उसकी तकमील के लिए जो है वो कर रहे हैं। शर्मिला साहब, अच्छा, इख्तियार वली साहब ने, मैं इस डिबेट को इस साइड पे नहीं लेकर जाना चाह रहा, लेकिन इन्होंने जो बात की है, देखें डिलीवरी अल्हम्दुलिल्लाह कोविड के बावजूद वो खजाना जो ये खाली छोड़कर चले गए थे, जो मुल्क ये फाइनेंशियल क्राइसिस में छोड़ के चले गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान जब वो छोड़ के जा रहा था तो आपकी इकोनॉमी जो है वो 6% से ऊपर। अब वो अच्छा वो चले भी गए हैं, तो इस पे हम आज आपकी पीटीआई पेट्रोल डीजल देख लें, आप डॉलर रेट